بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار نمودار ہوئے، آنکھوں میں وحشت اور دیوانگی در آئی۔ اس نے چولہے پر سے ایلومینیم کا فرائنگ پین اٹھا لیا جس میں دال فرائی تیار ہونا تھی۔ دال کو مکھن کا بگار لگانے کے لیے دونوں چیزیں ڈالی گئی تھیں، مگر اس وقت تک دال جلنے لگی تھی اور خود بد کر رہی تھی۔ جو لوگ ہمیشہ اپنی طاقت کے زوم میں رہے ہوں، جنہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جن کے سامنے کبھی کسی نے سر نہ اٹھایا ہو، وہ عموماً لڑائی بڑائی کے معاملے میں احمق ثابت ہوتے ہیں، خصوصاً جب کوئی پہلی بار ان کے سامنے سر اٹھا کر سینہ تان کر کھڑا ہوا ہو۔ اگر وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اسے فرائنگ پین اٹھاتے دیکھوں گا اور پھر بھی سعادت مندی سے کھڑا رہوں گا یا ضربے لگوانے کے لیے اپنی کھوپڑی اس کے سامنے کر دوں گا، تو یقیناً وہ سخت احمق تھا۔ اس نے خود بد کرتی دال سمیت فرائنگ پین میرے سر پر رسید کرنے کے لیے طاقت بھی غیر ضروری طور پر کچھ زیادہ ہی صرف کر دی۔ مجھے ایک طرف ہٹنے میں ذرا بھی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ نہ صرف اپنی جونک میں بہت آگے چلا گیا، بلکہ خود بد کرتی ساری دال بھی اس کے ساتھی کے کپڑوں اور چہرے پر گری۔ بے ہوش ہونے کے باوجود اسے زبردست جھٹکا سا لگا۔ وہ زمین سے تقریباً اچھل پڑا۔ فرائنگ پین نوجوان کے ہاتھ سے پھسل کر نکل گیا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ نوجوان خود بھی اپنی جھونک میں دیوار سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ فرائنگ پین بے شک ایلومینیم کا تھا، لیکن جس قوت سے نوجوان نے گھمایا تھا، اس سے یقیناً فرائنگ پین اور میری کھوپڑی دونوں ہی میں گہرا ڈینٹ پڑ جاتا۔ وہ دیوار سے ٹکرانے سے بچا اور فوراً ہی اس نے جھک کر اپنے ساتھی کے کندھے تلے دبی کلاشنکوف نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت تک میری لات اس کی پسلیوں پر پڑ چکی تھی۔ وہ اچھل کر دور جا گرا۔ میں نے بھی اسے ہاتھ لگانے کی زحمت نہیں کی۔ جس طرح وہ دونوں دینوں کو ٹھوکروں پر رکھے ہوئے تھے، میں نے بھی اسے اٹھنے کا موقع دیے بغیر چند ٹھوکریں رسید کی۔ حالانکہ میرے پیروں میں بھاری بوٹ نہیں تھے، لیکن نوجوان بلبلا اٹھا کیونکہ میں نے اسے جوڈو اور کراٹے کی ٹیکنیک سے ٹھوکریں رسید کی تھیں۔ تاہم احتیاط برتی تھی، ورنہ نوجوان کے تنومند ہونے اور میرے ننگے پاؤں ہونے کے باوجود اس کی ایک آدھ پسلی ٹوٹ سکتی تھی۔ وہ کسی طرح اٹھنے میں کامیاب ہو گیا اور ایک بار پھر ٹیکنیکی غلطی کرتے ہوئے اندھا دھند مجھ پر جھپٹا۔ اس کی کنپٹی پر بھی میں نے ایک گھونسا رسید کیا، لیکن پوری طاقت صرف نہیں کی۔ میری ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، میں انہیں صرف زیادتی سے روکنا چاہتا تھا۔ میں نے دینوں کو اپنا محسن شمار کر لیا تھا۔ وہ دونوں میری آنکھوں کے سامنے اس کا جو حشر کر رہے تھے، وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے نوجوان کی خبر لینے کے سلسلے میں اس پر ہاتھ ہلکا ہی رکھا تھا، ورنہ میں چاہتا تو ایک گھونسے میں وہ بھی بے ہوش ہو سکتا تھا۔ گھونسا کھا کر وہ لڑکھڑایا اور ایک گھٹنے کے بل گرا۔ میں نے اس پر مزید وار کرنے کے لیے کوئی تیزی نہیں دکھائی اور اسے سنبھلنے کا موقع دیا۔ اس دوران دینو بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور کاؤنٹر کا سہارا لے کر پسلیوں پر ہاتھ رکھے کچھ ہانپ رہا تھا، کچھ کھانس رہا تھا۔ اس کی پھیلی پھیلی آنکھیں اور چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ مجھے اس دپے سے روکنا چاہتا تھا، لیکن ابھی اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ ہم دونوں کے بیچ میں آتا۔ نوجوان سر جھٹکتا ہوا اٹھا۔ اب اس کی عقل ٹھکانے آ چکی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ میں ایک خنجر بھی آ چکا تھا۔ میں نہیں دیکھ سکا تھا کہ خنجر اس نے کہاں سے نکالا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی پشت میری طرف ہوئی تھی۔ غالباً اسی دوران اس نے قمیض کے نیچے سے خنجر نکالا تھا۔ میرا اندازہ درست تھا، اس کی عقل ٹھکانے آ چکی تھی، کیونکہ اس نے اندھا دھند مجھ پر حملہ نہیں کیا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ میں محض ایک دراز کا توانا اور ورزشی جسم کا مالک دکھائی دینے والا مزدور نہیں تھا۔ میرے پاس صرف جسم ہی جسم نہیں تھا، مجھے اس کا استعمال بھی بہت اچھی طرح آتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھندلاہٹ آ گئی تھی، لیکن اس دھندلاہٹ کی تہہ میں شبہات کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ میری طرف سے شک میں مبتلا ہو چکا تھا، بلکہ شاید اسے یقین ہو چکا تھا کہ میں وہ نہیں تھا جو نظر آ رہا تھا۔ خنجر پر اس کی گرفت بتا رہی تھی کہ وہ اس کے استعمال میں ماہر تھا۔ ابتدا میں وہ صرف زوم میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اتنی آسانی سے مار کھا گیا تھا، ورنہ اتنا تارنے والا بہرحال نہیں تھا۔ اس کی نظر سانپ کی طرح مجھ پر جمی ہوئی تھی۔ میں بھی پلک جھپکائے بغیر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔
دینو میری زندگی کی طرف سے یقیناً مایوس ہو چکا تھا، کیونکہ وہ جلدی سے کاؤنٹر کے عقب میں چلا گیا تھا۔ چھپر کے نیچے زیادہ جگہ میسر نہیں تھی، لیکن جتنی بھی تھی وہ نوجوان نیم دائرے میں نہایت آہستگی سے چکر کاٹتے ہوئے نہایت ہی آہستگی سے میرے قریب آ رہا تھا۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھنچے ہوئے تھے، اس کا خنجر بھی میرے خون کا پیاسا دکھائی دے رہا تھا، اور وہ خود بھی اب میرے اعصاب تان چکے تھے۔ میرے اندازے کی ذرا سی غلطی میرے لیے مہلک ثابت ہو سکتی تھی۔ اس بار اس کا ہاتھ میری توقع سے زیادہ تیزی سے حرکت میں آیا، اتنی ہی تیزی سے میں پیچھے ہٹا۔ خنجر کی نوک میرے پیٹ سے بمشکل آدھا انچ کے فاصلے سے گزری ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی قدرت نے عجیب طریقے سے میری مدد کی اور میرے کام کو بہت آسان بنا دیا۔ دینو اور اس نوجوان کی پگڑیاں زمین پر گر کر کھل چکی تھیں اور ایک دوسرے میں گڈمٹ سی ہو گئی تھیں۔ اس نوجوان نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ناکام وار کو کامیاب وار میں بدلنے کے لیے فوری طور پر ایک قدم بڑھاتے ہوئے خنجر والا ہاتھ الٹا گھمایا، لیکن اسی لمحے اس کا پاؤں پگڑیوں میں الجھ گیا، وہ لڑکھڑا گیا۔ میرے لیے اتنی ہی مہلت کافی تھی۔ میں نے اس کی کنپٹی پر کراٹے کا ہاتھ رسید کیا، یہ ہاتھ اس کے لیے کافی ثابت ہوا۔ وہ لہرایا اور اپنے ساتھی پر ہی جا گرا۔ خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ ہوش میں تھا، لیکن تیزی سے آنکھیں پٹ پٹا رہا تھا جیسے بینائی کھو بیٹھا ہو۔ دینو کو جب یقین ہو گیا کہ وہ اب نہیں اٹھ سکے گا تو وہ کراہتا ہوا اور لنگڑاتا ہوا کاؤنٹر کے عقب سے نکلا۔ میرے قریب آ کر چند لمحے تو وہ بے یقینی سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا۔ اس سے گویا یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں وہی مزدور تھا جسے اس نے صرف 3 وقت کی روٹی کے معاوضے پر دیواریں تعمیر کرنے پر لگایا تھا۔ اسے شاید شبہ تھا کہ میرے اندر کوئی اور روح حلول کر گئی تھی۔ پھر یکدم ہی وہ پھٹ پڑا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہارا شکریہ ادا کروں یا تمہیں جوتے ماروں۔ میں دونوں کے لیے تیار ہوں، میں نے اطمینان سے کہا۔ تم نے مجھے بھی مروا دیا اور اپنی موت کا بھی سامان کر لیا ہے۔ اس نے انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں مجھے مطلع کیا۔ کیوں؟ میں نے نہایت سادگی سے پوچھا۔ تمہیں ان دونوں کو نہیں مارنا چاہیے تھا، اس نے فرش پر گرے ہوئے دونوں آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو کیا میں ان کے ہاتھوں تمہیں مرتے دیکھتا رہتا؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، خیر انہیں روکنا بھی ضروری تھا۔ اسے اپنی چوٹیں یاد آ گئیں اور وہ ایک بار پھر پسلیاں اور کھوپڑی وغیرہ سہلاتے ہوئے کرا اٹھا۔ لیکن تم بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کرتے تو اچھا تھا، تمہیں ان پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس قسم کے لوگ بیچ بچاؤ کرانے والوں کو بھی مارتے ہیں۔ یہ تو ایک ہی زبان سمجھتے ہیں جو میں نے استعمال کی ہے۔ میں نے کہا۔ تمہیں معلوم ہے یہ لوگ کون ہیں؟ دینو نے دریافت کیا۔ مجھے کیا معلوم، میں تو یہاں اجنبی ہوں۔ میرا خیال ہے یہاں کے کوئی نامی گرامی گنڈے ہوں گے۔ عام طور پر اس قسم کے لوگ گنڈا ٹیکس یا بتہ لینے آتے ہیں۔ یہ عام قسم کے گنڈے بدماش نہیں ہیں، یہ سائیں دلبر خان کے آدمی ہیں۔ دینو نے خوفزدہ لہجے میں مجھے بتایا۔ کیٹی، مراد میں بھلا ان سے جھگڑا کرنے کے بارے میں کوئی کیسے سوچ سکتا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں باہر جو گاہک بیٹھے تھے، ان میں سے کوئی میرا مہربان تھا، کوئی دوست تھا، کوئی پڑوسی اور کوئی ادھار کھانے والا تھا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ مسکین علی اور محبت علی سے میری تکرار شروع ہو رہی ہے تو وہ سب بھاگ گئے۔ پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، گاؤں گوٹ کہیں کے بھی ہوں، اب لوگوں میں ظلم کے خلاف ایک ہو کر لڑنے کا جذبہ نہیں رہا۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا کہ یہ بات صرف گاؤں گوٹھوں ہی کی نہیں، شہروں کا اس سے بھی برا حال تھا۔ لوگوں کو گلی کوچوں میں، ٹکڑیوں میں، حتیٰ کہ اکائیوں میں بانٹ دیا گیا تھا۔ ان کے دلوں میں نہ جانے کتنی طرح کے خوف بٹھا دیے گئے تھے، نہ جانے کتنی طرح کے تعصبات بٹھا دیے گئے تھے۔ یہ بھی پیشہ ور سازشیوں کی بہت بڑی سازش تھی تاکہ لوگ ظلم کے خلاف متحد ہو کر کبھی نہ لڑ سکیں۔ لوگ متحد ہونے لگتے ہیں تو ظلم مٹنے لگتا ہے، ظلم مٹتا ہے تو بہت سے لوگوں کے بہت سے دندے چوپٹ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی سازش میں کامیاب تھے۔ اب کہیں کسی پر ظلم ہوتا ہے تو بعض اوقات دیکھنے والے سوچتے ہیں یہ فلاں حوالے سے ہمارا آدمی نہیں ہے، ہماری پارٹی کا نہیں ہے، ہمارے علاقے کا نہیں ہے، ہماری زبان نہیں بولتا، اس کے لیے اس پر ظلم ہونے دو، کوئی بات نہیں۔ وہ ظلم انہیں ظلم ہی نہیں لگتا۔ بعض اوقات تماشا دیکھنے والے کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو ہونے دو، اپنی فکر کرو، اپنی جان بچاؤ، حالات خراب ہیں، بس یہی ساری خرابی کی جڑ ہے۔ ظلم کا سلسلہ دراز ہونے میں اس کیفیت کا بڑا ہاتھ ہے۔
میں یہ سب کچھ دینوں سے کہنا چاہتا تھا لیکن نہ کہہ سکا، مجھے معلوم تھا وہ میرا فلسفہ ہضم نہیں کر سکے گا، چنانچہ میں نے یہ سب کچھ کہنے کے بجائے دیوار کے قریب پڑے دونوں آدمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تصدیق چاہی۔ مسکین علی اور محبت علی ان کے نام ہیں؟ ہاں، چھوٹے قد والے کا نام مسکین علی ہے، اس نے اشارہ کرتے ہوئے بتایا، اور یہ جو لمبا سا تگڑا سا نوجوان ہے اس کا نام محبت علی ہے، یہ آپس میں تائے چاچے کے بیٹے ہیں۔ کمال ہے، میں نے تعصب سے سوچا، ناموں اور شخصیتوں میں بھی تضاد کتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ مسکین علی کے پاس مسکینی کی بجائے کلاشن کوف تھی، اور محبت علی محبت بانٹنے کے بجائے خنجر لیے لوگوں کے پیٹ پھاڑنے کو پھر رہا تھا۔ یہ دلبر خان کے آدمی ہیں؟ میں نے مزید تصدیق چاہی۔ حکم چلاتا ہے، دینو نے بتایا، لیکن میں نے سنا ہے دلبر خان تو خود وڈیرا سائیں مراد خان کا آدمی ہے۔ ہاں ٹھیک سنا ہے تم نے، لیکن دلبر خان خود کسی بادشاہ سے کم نہیں۔ سائیں مراد کو کون سا روز روز ادھر آنے کی فرصت ملتی ہے؟ دلبر خان تو یہیں رہتا ہے، وہ یہاں ان کا خاص آدمی ہے، یہاں سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے جب تک سائیں مراد یہاں نہ ہوں۔ یوں سمجھو دلبر خان ہی کیٹی کا مالک ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ بتا تمام دکانداروں سے لیا جاتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، صرف دکانداروں سے ہی نہیں، چھابڑی والے اور ریڑھی والے تک سے لیا جاتا ہے، دینو نے جواب دیا۔ یہ صرف دلبر خان کا اپنا دھندا ہے یا اس میں سے حصہ سائیں مراد کو بھی جاتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہم کو کیا معلوم بابا، وہ بیزاری سے بولا، اتنی اندر کی باتوں کا ہم کو کیا پتا، ہم کو تو بس حکم ملتا آ رہا ہے اور ہم اس کی تعمیل کرتے آ رہے ہیں۔ میرا تو اب بھی بولنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن کیا کروں، میرے پاس واقعی 400 روپیہ ہفتہ کی گنجائش نہیں ہے۔ میں بھی بال بچے دار آدمی ہوں، یہ چھوٹا سا ہوٹل ہے، ادھر ادار کھاتا بھی چلتا ہے، سیلاب کے دنوں میں ہم بھوکے مرتے ہیں، کیا کریں، کہاں جائیں، ہم کہیں جانے کے قابل بھی تو نہیں ہیں۔ وہ ایک بار پھر کراہنے لگا۔ ایک آدھ ٹھوکر جو اس کی چہرے یا پیشانی پر پڑی تھی، وہاں اب نیلے گومڑ نمودار ہونے لگے تھے، کچھ کھال بھی پھٹ گئی تھی اور وہاں سے خون رس رہا تھا۔ وہ اپنے چوبی تخت پر بیٹھ کر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، تم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب ادھر کھڑے ہو کر تھانے داروں کی طرح پوچھ گچھ مت کرو، بلکہ اپنی جان بچانے کی فکر کرو، کپڑے پہنو اور فوراً یہاں سے بھاگ جاؤ، جدھر منہ اٹھے چلے جاؤ، لیکن یہاں مت ٹھہرو۔ پھر اس نے خوفزدہ سی نظروں سے ان دونوں افراد کی طرف دیکھا اور تقریباً رو دینے والی آواز میں بولا، دلبر خان کو سارے واقعے کی خبر مل چکی ہوگی اور وہ یہاں پہنچنے ہی والا ہوگا، خدا کے لیے تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ اور تمہیں اس کے ہاتھوں مرنے کے لیے چھوڑ جاؤں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ارے بابا، ہم کو اگر اس کے ہاتھوں سے مرنا ہوگا تو تم کیا ہمیں بچا لو گے؟ وہ پریشانی اور بیزاری کے عالم میں تقریباً چلا اٹھا۔ پھر اس نے مسکین علی اور محبت علی کی طرف اشارہ کیا، اگر تم نے ان دونوں کو مار لیا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ تم دلبر خان کو بھی مار لو گے۔ کیا وہ بہت طاقتور ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بات طاقت کی نہیں، طاقت میں تو شاید وہ محبت علی سے کم ہی ہوگا۔ اس نے دراز قد نوجوان کی طرف اشارہ کیا، لیکن وہ سائیں مراد کا کمدار ہے، یہاں کا بادشاہ ہے، ہم تو اس کے سامنے سر اٹھا کر بات بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہر وقت 2 کلاشن کوف والے ہوتے ہیں، وہ بات بعد میں کرتے ہیں، گولی پہلے چلاتے ہیں۔ تمہیں پتا ہے گولی کے سامنے یہ باڈی یہ جان وان کام نہیں آتی۔ اس نے میرے سراپا کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے معلوم ہے، میں نے ملائمت سے کہا۔ معلوم ہے تو پھر یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، بھاگ جاؤ، جان بچانے کی فکر کرو، ادھر کھڑے ہو کر باتیں مت بناؤ۔ اس نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ مارا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی چیخ نکل گئی کیونکہ اس کا ہاتھ گھومڑ پر پڑ گیا تھا۔ میں پیدل کہاں تک بھاگوں گا اور کتنا بھاگوں گا؟ میں نے مصنوعی اداسی سے کہا، میری جیب میں تو کوئی پیسہ بھی نہیں ہے۔ ارے بابا، جو 100-200 روپیہ لینا ہے مجھ سے لے جاؤ، جتنی تباہی مقدر میں لکھی ہے وہ تو اب برداشت کرنی ہے۔ وہ بیزاری سے بولا۔ بتے کے سلسلے میں جن نوٹوں کا لین دین ہو رہا تھا وہ فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ اس نے ان سے ایک 50 کا اور کچھ 10-10 کے نوٹ اٹھا کر میری طرف بڑھائے۔ میں نوٹ لینے کے بجائے جھک کر وہ کلاشن کوف اٹھانے لگا جو مسکین علی کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ کلاشن کوف اس کے نیچے سے کھینچ کر میں نے اس کا میگزین نکال لیا۔ چھپر کے باہر ایک خاصا بڑا گڑھا کھدا ہوا تھا جو گٹر کا کام دیتا تھا۔ چھپر میں سے ایک نالی بھی اس میں جا رہی تھی۔
میگزین میں نے اس میں پھینک دیا۔ دینو نے گویا مجھے مزید سمجھانے کی کوشش کی۔ میں تو دلبر خان کے پیروں میں گر کر اس کی منت سماجت کر کے خدا رسول کا واسطہ دے کر شاید اپنی جان بچا لوں، لیکن تمہاری جان بچنا مشکل ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا تم یہاں سے نکل جاؤ، تم نے میری ہمدردی میں یہ سب کیا ہے، میں تمہیں مرتے نہیں دیکھ سکتا۔ اسی دوران دراز قد نوجوان جس کا نام دینو نے محبت علی بتایا تھا کسمسایا، پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ بالآخر وہ سر جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے آواز تھوڑی ہی دیر کے لیے مختل ہوئے تھے۔ وہ میرے اندازے سے کم وقت میں ہوش آ گیا تھا۔ میں چکنا ہو گیا، لیکن محبت علی نے اپنی نفرت کو قابو میں رکھا اور مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ اس دوران اس کے حواس کام کرتے رہے ہوں۔ وہ میری اور دینو کی گفتگو بھی سنتا رہا ہو، سمجھتا رہا ہو، تاہم اس وقت اس کا چہرہ تاثرات سے عاری اور پتھرایا ہوا سا لگ رہا تھا۔ اس نے جھک کر مسکین علی کو کندھے پر اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں بغیر میگزین کی کلاشن کو پکڑی اور باہر چلا گیا۔ اس کی چال غیر متوازن تھی، لیکن وہ گرا نہیں۔ دینو ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کے پیچھے لپکا اور فریادی سے انداز میں بولا، سائیں محبت علی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ کے پاؤں پڑتا ہوں۔ اس آدمی کو میں نے نہیں بولا تھا کہ یہ آپ سے لڑے یا بدتمیزی کرے۔ اس نے جو کچھ کیا ہے اپنی مرضی سے کیا ہے۔ میں اس کی طرف سے بھی معافی مانگتا ہوں سائیں، اور اپنی طرف سے بھی آپ کو اللہ سائیں کا واسطہ مجھ کو معاف کر دیں۔ اس کی فریاد جاری رہی، لیکن محبت علی گویا اس کی آواز سن ہی نہیں رہا تھا۔ ریستوران کی چارپائیوں اور بینچوں سے ذرا ہٹ کر درختوں کی چھاؤں تلے ایک صاف ستھرا چمکتا ہوا رنگ برنگا سا تانگا کھڑا تھا۔ اس میں جوتا ہوا گھوڑا خوب صحت مند تھا اور وہ بھی گویا چمک رہا تھا۔ محبت علی نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے ساتھی کو تانگے میں ڈالا اور اس میں سوار ہو کر خود ہی چلاتا ہوا اسے گھما کر ایک گلی کی طرف لے گیا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دینو میری بنائی ہوئی ادھوری دیوار کے قریب سے میری طرف پلٹا۔ اب تو اس کا چہرہ خوف سے بالکل ہی بگڑ کر رہ گیا تھا۔ وہ بیٹھی بیٹھی سی آواز میں بولا، محبت خان کے اس طرح جانے کا مطلب میری موت ہے اور تمہاری بھی۔ وہ کچھ بول لیتا، اپنا غصہ نکال لیتا، بے شک مجھے مار بھی لیتا تو اچھا تھا، لیکن وہ جس طرح خاموشی سے گیا ہے وہ بہت بری نشانی ہے۔ وہ ایک بار پھر نوٹ میرے ہاتھ میں تھمانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا، لو بھائی یہ لے لو اور خدا کے لیے اب یہاں سے چلے جاؤ۔ تم کیوں میری جان کو آ گئے ہو؟ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ میں نے نوٹ دیے بغیر ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اگر میں تمہیں نہ بچاتا تو وہ تمہارا ملیدہ بنا دیتے۔ وہ تو ٹھیک ہے، وہ کراہتے ہوئے بولا، لیکن تم صرف بیچ بچاؤ بھی تو کرا سکتے تھے، انہیں مارنا کیا ضروری تھا؟ اگر میں صرف بیچ بچاؤ کراتا تو وہ مجھے بھی مارتے، شاید تمہیں چھوڑ کر وہ مجھے فٹ بال بنا لیتے۔ میں نے کہا، بہرحال میں جا رہا ہوں اور یہ پیسے بھی تم اپنے پاس ہی رکھو، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ جب میں بغیر پیسے کے یہاں تک آن پہنچا تو آگے بھی کہیں پہنچ ہی جاؤں گا۔ میں چھپر کے پچھلے حصے کی طرف بڑھا جہاں ریستوران کے اکلوتے ملازم سومر کا ایک ٹرنک، بستر اور ضرورت کی چند دوسری چھوٹی موٹی چیزیں رکھی رہتی تھیں۔ سومر کا کوئی گھر نہیں تھا، وہ 24 گھنٹے چھپر ریستوران میں رہتا تھا۔ یہ چند چیزیں ہی اس کا کل اثاثہ تھیں۔ اثاثے کے معاملے میں سرے دست میں اس سے بھی گیا گزرا تھا۔ میرا کل اثاثہ تو بس کپڑوں کا ایک جوڑا تھا جو اب صاف ستھری حالت میں اس کے ٹرنک پر ہی رکھا رہتا تھا۔ کسی اور چیز کی ضرورت پڑتی تو وہ میں سومر ہی کی استعمال کرتا تھا۔ میں نے ٹرنک پر سے اپنی شلوار قمیض اٹھائی تو دینو میرے قریب آ گیا اور بدلے ہوئے لہجے میں بولا، دل میں ناراضگی لے کر مت جاؤ، یہ مت سمجھو کہ میں تمہارا احسان مند نہیں ہوں، لیکن میں کیا کروں، غریب آدمی ہر طرح سے مجبور ہوتا ہے۔ تمہارا احسان مانتا ہوں، اپنی جان پر بنتی ہے اگر دوسروں کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ تم نے جو کچھ کیا بہت اچھا کیا تو خود میرے ساتھ بہت برا ہوگا۔ اچھا تو شاید تمہارے ساتھ اب بھی نہ ہو، لیکن میں تمہیں آزمائش میں نہیں ڈالوں گا۔ میں نے کہا، تمہارے سلوک پر مجھے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ تمہارے دل کا حال مجھے معلوم ہے۔ جس نظام میں تم لوگ زندگی گزار رہے ہو اس میں ظاہر ہے تمہارا
حال یہی رہے گا، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے حالات بدل دے۔ اگر تمہیں مجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے تو یہ پیسے رکھ لو، بلکہ یہ سارے پیسے جو میں محبت علی کو بھتے کے طور پر دے رہا تھا تم لے جاؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، میں کہہ دوں گا کہ تم ان سے بھی بڑے بدماش تھے، سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ وہ تیزی سے بولا، کوئی تمہاری کہانی پر یقین نہیں کرے گا، میں تمہاری مصیبت کو بڑھانا نہیں چاہتا، ویسے بھی میں نے زندگی میں کبھی کسی سے اس طرح رقم نہیں لی، میرا دل نہیں مان رہا، ایسی رقم لینے سے بہتر ہے میں خالی ہاتھ ہی رہوں۔ میں نے جواب دیا، یہ کوئی خیرات یا بتہ تو نہیں ہے؟ دینو مجروح سے لہجے میں بولا، اس سے زیادہ کا تو تم نے میرے لیے کام کر دیا ہے، میرا ارادہ تو ویسے بھی تمہیں مزدوری دینے کا تھا، لیکن میں نے تمہیں آزمانے کے لیے صرف 3 وقت کی روٹی کا وعدہ کر کے کام پر لگایا تھا،